کہ آپ اپنے بھائی، اپنے والد، اپنے بیٹے کا جو حق ہے جو دنیا سے چلا گیا ہے وہ حق ضرور ادا کریں، وہ ہے کہ اس کی وصیت پر عمل کریں۔ اگر اس کی وصیت جو ہے وہ عین شریعت اسلامیہ کے مطابق ہے تو پھر آپ کا یہ حق بنتا ہے کہ آپ اس کی وصیت پر عمل کریں، آپ اس کی وصیت پر عمل کریں، آپ کا یہ حق بنتا ہے میرے بھائی۔ اگر آپ اس کی وصیت پر عمل نہیں کریں گے تو پھر گنہگار ہیں، اس بات کا گناہ آپ کے اوپر ہے اگر آپ اس کی وصیت پر عمل نہ کریں۔ پھر بات میری یہ ذہن میں بٹھا لیجیے، اگر اس نے کوئی وصیت اچھی کر دی ہے شریعت اسلامیہ کے عین مطابق، اس نے شریعت کے حساب سے آپ اپنی جائیداد کا کچھ حصہ جتنا شریعت نے مقرر کیا ہے اس کے مطابق اگر اس نے اپنی جائیداد کا کچھ حصہ اس نے وصیت میں لکھ دیا ہے کہ یہ میری جائیداد کا اتنا حصہ آپ نے صدقہ کرنا ہے، تو آپ کے اوپر یہ حق ہے، ضروری ہے کہ آپ جب وراثت تقسیم کرنے لگے آپ کا یہ حق بنتا ہے آپ پہلے جو اس کی وصیت ہے اس کے مطابق اس کا وہ حصہ، وہ مال آپ الگ کر لیں، تو پھر آپ وراثت کو تقسیم کریں۔ جیسے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا من بعد وصیۃ توصون بہا او دین، وصیت اور قرضہ نکال کے پھر وراثت سے تقسیم کی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا للوصیۃ للوالدین والاقربین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے اوپر فرض کر دیا گیا ہے تمہارے اوپر کہ تم اپنی وصیت جب تم پر موت آئے تو تمہارا یہ حق ہے کہ تم اپنی وصیت لکھو۔ اور صحیح بخاری کی حدیث ہے اس کا حق ہے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے لیے، والدین کے لیے، قریبی رشتہ داروں کے سامنے وہ اپنی وصیت شریعت کے مطابق لکھ لے۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی بندے کو یہ حق، کسی مسلمان کو حق نہیں ہے کہ وہ 2 راتیں بھی گزارے اور اپنی وصیت نہ لکھے۔ اس کے اوپر حق ہے، اس کے اوپر حق ہے یہ کہ وہ لکھے اگر وہ پھر کسی نے وصیت کر دی ہے کہ فلاں ایک آدمی ہے وہ میرا جنازہ پڑھائے، اس کی وصیت پر عمل کرنا۔ اگر کسی نے کوئی اور اچھی وصیت کر دی ہے جو صحیح ہو اور شریعت اسلامیہ کے مطابق ہو تو دوسرا حق یہ ہے کہ وہ اس کی وصیت پر عمل کرے۔